بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سنڈے کمنٹس کا 31واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے سنڈے کمنٹس کے اندر بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالات سے بہت ساری علمی اور دینی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی کام کی باتیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو نفع دے رہی ہوتی ہیں، وہ سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو اخیر تک دیکھیے اور دوسروں تک پہنچانے کا عزم بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ان کلپس سے اور ہمارے ان کا علمی کاوشوں سے لوگ نفع حاصل کر سکیں اور ہمارے اور آپ کے دونوں ہی کے لیے اللہ کے فضل سے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج کا پہلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ آج کل کاروبار کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی آسان عمل بتا دیجئے۔ دیکھیں بھئی، عمل تو ہم نے پہلے بھی بہت بتائے ہیں اور عمل بتانے کے سلسلے میں ہم نے باقاعدگی کے ساتھ جمعے کو روحانی مسائل کے نام سے ایک ولاگ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف عمل ہم بتاتے ہی رہتے ہیں۔ تو پیچھے بھی اگر چینل پر کسی کلپ پر جائیں گے آپ تو وہاں ہم نے سورہ مزمل، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور کہیں دوسری چیزوں کو ہم نے ڈال رکھا ہے، تو عمل کے سلسلے میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بات ذکر کرتا ہوں اس تعلق سے، ہمارے یہاں قناعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اگر ہم قناعت کا اہتمام کریں، قناعت کیا چیز ہے؟ یعنی تھوڑے میں گزارا کرنے کی صلاحیت کو قناعت کہتے ہیں، تھوڑے میں گزارا کرنے کی عادت کو قناعت کہتے ہیں۔ آج ہم قناعت کو چھوڑ بیٹھے، غریب آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچے کر کے گھر کی گرہستی کو چلایا جائے، اور امیر بھی اسی ڈگر پر چلتا ہے کہ وہ تو سمجھتا ہے میرے پاس تو بہت نوٹ ہیں، تو میں تو کیوں نہ ان کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اچھے سے بھی زیادہ اس سے بھی اچھا کچھ کھلاؤں یا ایسا کروں ویسا کروں۔ یعنی جہاں 100 روپے سے کام چل سکتا ہے وہاں 100 روپے میں کام نہ چلا کر اس کو 150، 200، 125 روپے تک لے جانا، یہ فضول خرچی بھی ہے اور قطعاً یہ قناعت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی جتنی اس کی آمدنیاں ہیں اس میں بھی زیادہ قناعت وہ کرے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو 8-10 ہزار روپے کماتے ہیں اور بہت سارے زیادہ کمانے والے لوگوں کے مقابلے ان کی زندگیاں اچھی گزرتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے قناعت کو سیکھ رکھا ہے، یعنی کم سے کم میں اپنے خرچے کو چلانے کا سلیقہ۔ پھر دوسرے، رزق کی برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بے رزق میں برکت بھی ہو اور ادھر سے قناعت بھی ہو، تو پتہ چلا کم رقم میں ہی آپ کا خرچہ چل بھی جائے گا اور آپ کا بچ بھی جائے گا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں، پہلے قناعت ہو اور رزق میں برکت بھی ہو۔ اب رزق کی برکت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ مال حلال راستوں سے آتا ہو اور حلال راستوں پر جاتا ہو۔ اگر آپ کے یہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، مال حلال سے آ کر حلال پر جاتا ہو، تو پھر آپ کو برکت کے لیے کوئی دوسرا چلہ وظیفہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ اپنے اس مال میں سے کچھ صدقہ وغیرہ نکالتے رہیں اور سال ہونے پر زکوٰۃ نکالتے رہیں، جو یعنی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بنتا ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ حیرت میں ڈال دینے والا، کم سے کم آمدنی میں بھی آپ کے اچھے سے خرچے چل سکتے ہیں، اچھے سے خرچے چل سکتے ہیں۔ آپ اس کو کرنا شروع کریں، اللہ رب العزت آسان بنائے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اتنی کم آمدنی میں بھی آپ کا آرام سے آسانی کے ساتھ خرچہ نکلتا رہے گا۔ بہرحال اس پر عمل وہاں روحانی ولاگ میں کوئی دیکھیں گے انشاءاللہ، کسی ولاگ میں ہم وہاں بھی ڈالیں گے، یہاں بھی کہیں دیکھ لیجیے گا آپ، یہاں بھی چینل پر ڈال رکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت کئی لوگ صف کی انتہا تک دیکھ لیتے ہیں، رہنمائی فرمائیں کہ نگاہیں کہاں رکھیں۔ جب سلام پھیرا جاتا ہے نماز میں، تو یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ جب سلام پھیرتے ہیں تو یوں سامنے تک دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا وہ سامنے کون کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا کون کون بیٹھے ہیں، کون کیا ہو رہا ہے ادھر۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیریں تو یہاں اپنے کاندھے پر دیکھیں، اس طرح اپنے کاندھے پر دیکھیں، ہے نا، اور اس قدر اپنی گردن کو اس قدر گھمائیں کہ آپ کے رخسار کو اگر پیچھے والا دیکھ کر پہچاننا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ اچھا فلاں شخص ہیں، اچھا یہ فلاں شخص ہیں، یہ حصہ پورا ان کو آرام سے دکھائی دیتا ہو۔ اس طرح سے نگاہ یہاں رہے کاندھے پر۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں نکاح پڑھانے کی اجرت لینا اور دینا اور وہ رقم جو نکاح پڑھانے میں آتی ہے، کیا وہ رقم حلال ہے یا نہیں؟ بھائی نکاح پڑھانے پر رقم لینا بھی جائز ہے، نکاح پڑھانے کی رقم لڑکی والے جو دیتے ہیں، لڑکے والے جو دیتے ہیں، وہ دینا بھی جائز ہے۔
اور اس رقم کا نکاح پڑھانے والے جس شخص نے یہ رقم لی ہے ان کے لیے اپنی ضرورتوں پر اس کا استعمال کرنا بھی بے تکلف جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ آپ نکاح پڑھانے کی رقم لیں دیں، اور نکاح پڑھانے والا جس نے وہ رقم لی ہے وہ اس کا اپنے طور پر اس کا جو چاہے استعمال کرے، حلال ہے، بے تکلف جائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اکابر کا اس پر فتویٰ بھی ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ یہ رزق حلال ہے۔ ہاں، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کے لیے شرعاً کیا عمر مناسب ہے؟ بھئی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کر دو۔ اور لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو حیض آنے لگے تو وہ بالغ ہو گئی۔ اب اس کے نکاح میں جو یہ ہمارے یہاں جاہل معاشرے میں ایک رواج ہے کہ اب رشتہ کریں گے، 2 سالوں تک پینڈنگ پڑا رہے گا، 2 سالوں تک آپ ہمارے اندر کمیاں نکالو، ہم آپ کے اندر کمیاں نکالیں، 2 سال کے بعد کہ جی ہماری آپ کی تو بس بات بنے گی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے السلام علیکم۔ یہ طریقے اب 2 سال کے بعد جا کے رشتہ چھوٹ رہا ہے کہ صاحب ہم تو 2 سال کے بعد میں نکاح کریں گے۔ بھئی یہ جہالت کی کھلی ہوئی نشانی ہے کہ آپ 2 سال کے بعد نکاح کریں گے۔ ہوں گے آپ دماغ والے، ہوں گے آپ ایکسپرٹ، لیکن آپ جتنے بھی بڑے ایکسپرٹ ہوں، آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جیسے ہی مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے زیادہ آپ ایکسپرٹ کہاں سے آ گئے کہ جی ہم تو 2 سال کے بعد میں نکاح کریں گے؟ کیوں کریں گے صاحب 2 سال کے بعد نکاح؟ رشتہ مل گیا، اللہ خیر صلی اللہ، بھئی نکاح کرو، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے جیسا کہ حیض آنے کے ساتھ، تو جیسے ہی وہ بالغ ہو گئی فوراً جیسے بھی کوئی مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لڑکے کا بھی ایسا ہی ہے، ویسے تو اصل تو یہی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ذرا یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جب وہ اس لائق بھی ہو جائے کہ اپنی بیوی کے اخراجات بھی جھیل سکے، یا بعض اوقات بعض فیملیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دمدار ہوتی ہیں، ان میں مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو وہاں تو اس کا بھی کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی زمینیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسا بزنس ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، تو پھر تو وہاں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں جیسے ہی بچہ بالغ ہو، اب لڑکا ہو یا لڑکی، بہرحال اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو 20 سال کی عمر میں ہی کریں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنے جاہل ہونے کی نشانی پیش کر رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں اس لیے 20 سال کی عمر میں نے مقرر کر دی ہے۔ نعوذ باللہ من، جس چیز کو شریعت نے مقرر نہیں کیا اس چیز کو ہم کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ اس کو ایسا سمجھو، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو میں تو آج میرا بڑا من ہے کہ آج میں ظہر میں 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھوں گا، 4 رکعت فرض کے بجائے 6 رکعت فرض پڑھوں گا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ گھٹا تو نہیں رہا نا، بڑھائی تو رہا ہے، 3 رکعت تو نہیں کر رہا، 5-6 پڑھ رہا ہے وہ تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اپنے جذبے کو اس نے غلط استعمال کیا، چاہیے تھا کہ سنت و نفلوں کی شکل میں وہ 2 رکعت پڑھتا، لیکن اس نے کہا میں تو 6 رکعت فرض پڑھوں گا، تو یہ غلطی پر چلا گیا۔ ایسے ہی وہاں ہے کہ نکاح کے سلسلے میں کہ جی میں تو 20 سال کی عمر میں شادی کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آگے چلنے کی کوشش کی جائے گی تو نقصان ہونا طے ہے، نقصان ہونا طے ہے بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم آگے چلیں گے تو لازمی طور پر نقصان ہونا طے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد کی کوئی چیز جیسے صف یا لوٹا یا مصلی یا سیڑھی وغیرہ کو پرسنل طور پر اپنی ذات پر یوز کرنا، اپنی ذات پر استعمال کرنا کیسا ہے؟ مسجد کی چیزوں کو اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کی چیز مسجد کے لیے ہے اور وہ چونکہ اجتماعی چیز ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی سیڑھی لے گئے ٹھیک ہے، آپ اس کا کرایہ دیجئے۔ مسجد کے پاس میں کوئی ڈرم تھا وہ آپ لے گئے، اس کا کرایہ دیجئے۔ کوئی اور چیز، آج ہمارے تقریب ہے چلو مسجد سے صف اٹھا کے لے آؤ، آپ لا رہے ہیں، پہلی بات تو انتظامیہ کی اجازت ہونی چاہیے، دوسری بات اس کا کرایہ دیجئے۔ نہیں کرنا ہے یہ کام تو پھر کرایہ سے لائیے کہیں سے، مسجد کی چیزوں کو نہ چھیڑیے۔ یہ طریقہ، مسجد کی چیز مسجد کے استعمال کے لیے ہے، لوگوں کے عام ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کیا آدھی رات کو بیت الخلاء میں جانا منع ہے؟ کوئی منع ہی نہیں ہے،
کوئی مناہی نہیں ہے۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جنات آئیں گے یا آتے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ جب آپ دعا پڑھ کے جائیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جنات آتے ہو آیا کرو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ صرف بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں جائیں اور اس دعا کو یاد کرنے کی سعی کرتے رہیں۔ یاد رکھیے جنات سے آپ کا اس وقت میں کچھ بھی نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، لہذا 12 بجے جائیں، 1 بجے جائیں، آدھی رات جائیں، آپ کو حاجت ہے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر ڈھانپ کر جانا چاہیے ہمیشہ بیت الخلاء میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، اور دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ آخری سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت میں کسی بزرگ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں مگر سمجھ نہیں آتا کہ کن سے بیعت کروں، آپ رہنمائی فرما دیجئے، نوازش ہوگی۔ بھائی جس بزرگ سے آپ بیعت کریں ان بزرگ کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کسی صاحب یعنی کسی اللہ والے سے ان کو اجازت حاصل ہو، اور وہ قرآن و سنت کے پابند بھی ہوں، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ خود عالم بھی ہوں، زیادہ اچھی بات، کیونکہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غیر عالم کامل مصلح نہیں ہو سکتا، یعنی جو عالم نہیں ہے وہ کامل درجے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ ترجیح یہ ہو کہ وہ ہمارے شیخ جن سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ عالم بھی ہوں۔ دوسری بات، ہم جب چاہتے ہوں ہم ان کے پاس آسانی سے پہنچ بھی سکتے ہوں، ان کے پاس اتنی بھیڑ بھی نہ رہتی ہو کہ ہمارے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اور دوسرے یہ بھی نہیں کہ صاحب ہم پہنچ بھی گئے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم بار بار جا سکتے ہوں وہاں بار بار، تاکہ وہ ہمیں پہچانیں، پھر ہمارا مرض ان کے سامنے ہوگا، وہ ہماری اصلاح کریں گے۔ تو کوئی کامل بزرگ ایسا جو قرآن و سنت کا پابند ہو، آپ کے قریب ہو، ایسے کسی اللہ والے کو تلاش کر لیں اپنے علاقے میں، اور وہاں پھر ان سے بیعت کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی بہت مشہور آدمی سے بیعت کریں گے، یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پیچھے زیادہ ہٹو بچو رہتی ہے یہ اللہ والا ہے۔ بھئی یہ تو شہرت والا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ والا بھی ہو، اب اللہ بہتر جانے کسی وجہ سے بھی شہرت ہوئی ہو، حالانکہ اللہ والوں کی شہرتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن شہرت کی بنیاد پر پہچان نہیں ہوگی کہ اللہ والا ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی پابندی کی بنیاد پر پہچان ہوگی کہ یہ آدمی اللہ والا ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کو ایک آدمی بھی نہ جانتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا اجنبی ہوگا اتنا آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ اجنبی آدمی ہوگا تو اجنبی کے آدمی بھولا بسرا کوئی بیچارہ آ گیا تو اس کو پہچان تو لیں گے کم سے کم شیخ صاحب، اب جہاں پہلے ہی سے 1000 آدمی آتے ہیں تو وہ آپ کو کیا پہچانیں گے، وہاں تو پہلے ہم جیسے 1000 جاتے ہیں صاحب۔ اس لیے اپنے قریب ہوں، زیادہ بھیڑ بھڑکا نہ ہو، کامل ہوں، قرآن و سنت کے پابند ہوں، کسی بھی خاص سے خاص اور عام سے عام موقع پر سنت ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹتی ہو، اس طرح کے کسی بزرگ سے بیعت کریں۔ بیعت کرنے کا مقصد سمجھ لیجئے، بیعت کرنے کا مقصد ہے اپنی اصلاح کرنا، بیعت کرنا سنت ہے، اصلاح کرنا فرض ہے، اور اپنی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ والے سے بیعت کر لیں گے، یہ ہمیں بڑے بڑے عمل بتائیں گے، ہمارا کاروبار چل نکلے گا۔ یاد رکھیے یہ بالکل بھی نہیں ہے مقصد بیعت کرنے کا۔ بیعت کرنے کا مقصد تو اپنی اصلاح کرنا اور کرانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کاوش کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔